نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، آج کا ہمارا جمع ہونا کوئی بیان، کوئی تقریر نہیں ہے۔ ہماری اس مسجد میں جو اعمال ہو رہے ہیں اور کیا اعمال ہم کر سکتے ہیں، حالات کے اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اللہ کے گھر کی خدمت کتنی بڑی نعمت ہے، اس سلسلے سے کچھ مشورے اور مذاکرے کے لیے جمع ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے اس محلے میں اللہ کا گھر بنایا ہے۔ مسجد اللہ نے بنانے کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس محلے میں، جس علاقے میں اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس علاقے میں ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں پر، ہمارے بلڈنگوں پر، ہمارے دکانوں پر، ہمارے مکانوں پر، ہمارے کھیتی باڑی پر نہیں، اللہ کی رحمتیں مسجدوں پر اترتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ روزانہ اللہ کی رحمتیں کعبے پر اترتی ہیں۔ کعبے سے پوری دنیا کی مسجدوں میں رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، اور جو آدمی مسجد جاتا ہے اللہ کی رحمت اس آدمی کے گھر کو پہنچتی ہے۔ میں مسجد سے گھر جاؤں گا، اللہ کی رحمت میرے گھر کو آئے گی۔ میں مسجد سے دکان جاؤں گا، اللہ کی رحمت میرے دکان کو آئے گی۔ میں مسجد سے کھیتی کو جاؤں گا، اللہ کی رحمت میری کھیتی کو آئے گی۔ اللہ کی رحمت مسجدوں پر اترتی ہے، اللہ کے گھروں پر اترتی ہے، اور وہاں سے انسان جہاں جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رحمت کے دروازے کہاں ہوتے ہیں، کہاں کھلتے ہیں؟ وہ مسجدوں میں کھلتے ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے محلے میں ایک مسجد بنانے کا اور جو ہے مسجد آباد کرنے کا ایک موقع اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ مسجد جیسے بھی ہو اللہ کا گھر ہے۔ بڑی مسجد کی فضیلت زیادہ ہے، چھوٹی مسجد کی فضیلت کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ جھوپڑی اور معمولی مسجد کا مقام کم ہے، ٹائلز والی، مینارے والی مسجد کا مقام زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسجد بڑی ہو، چھوٹی ہو، زینت والی ہو، سادہ ہو، سب اللہ کا گھر ہے۔ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ہر مسجد کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے جب قیامت برپا ہوگی، دنیا کی بڑی بڑے بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، مسجدوں کی زمین کو اللہ اٹھائیں گے اور جنت میں شامل فرمائیں گے۔ جو جگہ، جو زمین مسجد کی ہے، یہ قیامت کے برپا ہونے پر پوری دنیا کی بلڈنگیں اور دنیا کے بڑے بڑے فیکٹریاں، دنیا کی بڑی بڑی جو چیزیں، پہاڑ وغیرہ سب توڑ پھوڑ کر برباد کیے جائیں گے، لیکن جس زمین پر مسجدیں بنی ہیں اللہ ان زمین کو جنت میں شامل فرمائیں گے۔ گویا کہ اب جو ہم بیٹھے ہیں یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم جہاں پر بیٹھے ہیں یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، قیامت میں یہ جنت میں ملایا جائے گا۔ تو اللہ کے گھر کی اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تک تھے بڑی فکر تھی کہ مسجد ہو، حرم کو آباد کیا جائے، اللہ کے حکموں کے ساتھ گناہوں سے بچایا جائے،
لیکن حالات مخالف تھے، کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت مختصر تھی۔ تو مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت فکر کرتے رہے لیکن مسجد کی شکل نہیں بنی۔ لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے کے لیے نکلے، مدینے سے باہر ایک بستی ہے قبا، اس بستی کا نام ہے، ایک گاؤں ہے جس کا نام قبا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے۔ وجہ کیا تھی رکنے کی؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینے کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن وہ صحابہ مدینہ نہیں گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ہم مدینے کے باہر انتظار کریں گے، جب اللہ کے رسول آئیں گے تو ان کے ساتھ مدینے میں داخل ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ جانا نہیں چاہتے تھے، ان کا ارادہ تھا کہ مدینے کے باہر ہم انتظار کریں گے، جب اللہ کے رسول آئیں گے تو ہم ان کے پیچھے چل کر مدینے میں شامل ہوں گے۔ تو اس لیے مدینے سے باہر قبا ایک گاؤں میں بہت سارے مسلمان وہاں رکے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر گئے تو مدینے سے پہلے حضور نے بھی وہاں قیام کیا۔ کتنے دن ٹھہرے حضور؟ بعض علماء فرماتے ہیں 4 دن۔ کتنے دن ٹھہرے؟ 4 دن۔ بعض علماء فرماتے ہیں 16-17 دن۔ بعض علماء کے اعتبار سے 4 دن، بعض علماء کے اعتبار سے 16-17 دن۔ 16-17 دن سے زیادہ حضور وہاں قبا میں نہیں ٹھہرے، لیکن ان 16 دنوں کے لیے 16 دن 2 ہفتے حضور کو ٹھہرنا تھا، صرف آگے مدینہ جانا ہے۔ ان 2 ہفتوں کے لیے حضور ٹھہرے تو سب سے پہلے قبا میں حضور نے مسجد بنائی ہے۔ مسجد کا کام حضور نے وہاں شروع فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے حضور نے مسجد کا تعمیری کام شروع کیا اور قیامت تک آنے والوں کو سمجھایا کہ کسی جگہ مسلمان ہو مسجد نہ ہو نہیں ہو سکتا۔ جہاں مسلمان ہو وہ مسجد ہوگی، بغیر مسجد کے مسلمانوں کا محلہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور 2 ہفتے کے لیے رک رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا بنایا؟ مسجد بنایا۔ مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد حضور نے اپنا گھر بنانے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد بنائی ہے۔ تو یہ اتنی ضروری جگہ، اتنی ضروری چیز اسلام میں مسجد کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری اور مسلمانوں کا مرکز وہ مسجد اور اللہ کا گھر ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا۔ ہماری جماعت کچھ سال پہلے سوڈان گئی تھی، دھارواڑ کی جماعت سوڈان گئی تھی۔ تو اس دوران ہم ایک گاؤں میں تھے تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں قریب میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر 100 صحابہ کی مزاریں ہیں، 100 صحابہ کی مزاریں ہیں، قبریں ہیں، آپ اگر کہیں تو ہم زیارت کے لیے جائیں گے۔ تو ہم نے کہا اتنی خوش نصیبی ہے، کب ہمیں موقع ملے گا 100 صحابہ کی قبروں کی زیارت؟ لہٰذا ہم تیار ہوئے کہ ہم چلیں گے قبروں کی زیارت کے لیے۔ ہم نے ان سے پوچھا صحابہ یہاں کیوں آئے تھے؟ سوڈان تو سعودی سے عرب سے دور کا علاقہ پڑتا ہے، مصر کے بعد علاقہ پڑتا ہے، تو یہاں کیوں آئے تھے؟ تو فرمایا کہ وہ نصرانیوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ جو ہے لڑائی چل رہی تھی، وہ لڑائی ایک جگہ پر ہوئی تو وہاں جو ہے 100 صحابہ اس لڑائی میں، اس جہاد میں شہید ہوئے تھے، تو ان 100 شہیدوں کی صحابہ کی قبریں ہیں تو وہاں آج بھی وہ موجود ہیں۔ تو ہم گئے جا کر جنگ کا میدان، وہاں مسلمانوں کا گاؤں نہیں تھا، مسلمانوں کی آبادی نہیں تھی، مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا، صحابہ وہاں آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے۔ جب تک لڑائی ہوئی اتنے ہی دن رکے رہے، پھر لڑائی ختم ہو گئی، صحابہ واپس چلے گئے۔ تو جتنے دن لڑائی ہوئی اتنے دن وہاں رکے۔ کتنے دن ہوئی ہوگی؟ 2-4 دن، 8-10 دن لڑائی ہوئی ہوگی۔ تو ہم وہاں پر گئے تو دیکھا وہ جنگ کا میدان ہے، جنگ کے میدان ہی میں ایک کونے میں صحابہ نے مسجد بنائی تھی اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے۔ انہوں نے 2 حصے کیے تھے اپنی جماعت کے، آدھے لوگ لڑائی کرتے، آدھے لوگ نماز پڑھتے۔ پھر یہ نماز پڑھنے کے بعد جا کے لڑائی کرتے، جہاد کرتے، اور وہ پہلے والے آ کر نماز پڑھتے، لیکن اس جنگ کے میدان میں بھی مسجد بنا کر وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو اتنی اہمیت ہے مسجد کی۔
آج ہمیں معلوم نہیں مسجد کیا ہے، ہمیں اس کا مقام معلوم نہیں، اس کی عظمت معلوم نہیں، لیکن اللہ کے یہاں مسجد کا بہت بڑا مقام ہے۔ مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے کام ہوتے تھے وہ سب کام مسجد میں ہوتے تھے۔ حضور کے زمانے میں مسجد، نماز بھی وہیں ہوتی تھی، سیکھنا سکھانا بھی وہیں ہوتا تھا، مدرسہ بھی وہیں تھا، نئے سے ایمان میں داخل ہونے والوں کو اسلام سکھاتے تھے، بہت سارے علاقے والے آ کر اسلام کے بارے میں معلوم کرتے تو اسلام کی دعوت وہاں پر دی جاتی تھی، اور بہت ساری جماعتیں بنا کر دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا۔ جتنے دین کے کام ہوتے تھے حضور کے زمانے میں سب مسجد ہی میں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ فرمایا حضور کے زمانے میں اگر کوئی قیدی قید ہو کر آتا اسے بھی مسجد ہی میں باندھا جاتا تھا، جیل الگ سے نہیں تھی حضور کے زمانے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جیل بنائی گئی ہے، ورنہ حضور کے زمانے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے زمانے تک بھی مسجد ہی میں قیدیوں کو باندھا جاتا تھا۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے کافروں کے بڑے سردار، نجد ایک علاقہ ہیں، پورے سعودیہ میں جو سبزی اور جو اناج جو غلہ اگتا ہے وہ نجد میں اگتا ہے۔ یہ عراق اور ایران کے کنارے پر سعودیہ سے لگا ہوا ہے، مکے سے مدینے سے بہت دور ہے۔ تو وہاں کے ایک جو ہے بہت بڑے سردار، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساتھیوں سے ان کی لڑائی ہوئی، وہ قید ہو کر آئے، ان کا نام سمامہ تھا، قید ہو کر آئے تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اسلام کی دعوت دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کر لو، انہوں نے نہیں کیا۔ حضور نے انہیں مسجد میں ایک ستون، ایک پلر سے باندھ دیا۔ ایک دن گزرا، حضور نے پھر بلایا کہ دیکھو اسلام قبول کر لو، انہوں نے کہا میں نہیں قبول کروں گا۔ پھر حضور نے دوبارہ باندھا۔ 2 دن گزرے، حضور نے بلایا، پوچھا اسلام قبول کر لو، انہوں نے منع کر دیا۔ 3 دن گزرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ اسلام قبول کر لو، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ 3 دن وہ مسجد میں رہے لیکن ایمان قبول نہیں کیا، تو حضور نے کہا اب انہیں آزاد کر دو۔ حضور نے کہا اب انہیں چھوڑ دو۔ صحابہ کو کہا انہیں کپڑے دو، چونکہ دور جانے والے ہیں، راستے میں توشہ بھی دو، سواری بھی دو، تاکہ اپنے گاؤں کو پہنچ سکے۔ 3 دن قید کرنے کے بعد حضور نے آزاد کیا، توشہ بھی دیا، سواری بھی دی، اور جو ہے کپڑے بھی دیے، اور کہا تم واپس چلے جاؤ۔ اب وہ سمامہ مسجد نبوی سے نکلے، مدینے سے نکلے، باہر ایک کنویں کے پاس گئے، غسل کیا، جو کپڑے دیے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑے، نئے کپڑے پہنے، پھر واپس مدینے کی طرف آئے۔ تو مدینے میں آنے لگے تو صحابہ نے دیکھا رہی یہ کیوں آ رہا ہے؟ پھر حضور نے تو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، گاؤں جانے کو کہا، گھر جانے کو کہا، لیکن یہ واپس کیوں آ رہا ہے مدینے کی طرف؟ صحابہ کو تعجب ہوا۔ وہ حضرت سمامہ مدینے میں آئے، مسجد نبوی میں آئے، حضور کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور آ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ ایمان قبول کیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو حضور نے پوچھا میں 3 دن سے دعوت دے رہا تھا، تم مسلمان نہیں ہوئے، اب میں نے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، اب کیوں مسلمان ہوئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب آپ نے پہلے دن مجھے مسجد میں رکھا، اس مسجد کی برکت سے پہلے ہی دن میرے دل میں ایمان پیدا ہو گیا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں آزاد ہو کر اسلام قبول کروں، کل کو کوئی تانا دے گا تو قید ہو کر جیل کے ڈر سے مسلمان ہوا، اس لیے 3 دن میں نے اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ مسجد کی برکت سے پہلے ہی دن میں مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن جب آپ نے آزاد کیا، اپنی مرضی سے میں نے اسلام قبول کیا، جیل کے ڈر سے، سزا کے ڈر سے، موت کے ڈر سے میں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو یہ مسجد کا ماحول تھا۔ حضور کے زمانے میں جیل بھی مسجد ہی ہوتی تھی، سب کام مسجد میں ہوتے تھے، لیکن آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے مسجدوں کو صرف نماز کے لیے خاص کر دیا ہے۔ نماز ہو گئی، مسجد کو تالا ڈال دیا۔ مکتب کے بھی جو ہے بہت سارے مسجدوں میں مکتب بھی نہیں چلتا ہے،
اللہ ماشاءاللہ بعض مساجد میں بعض محلوں میں مکتب چلتا ہے، ورنہ اکثر جو ہے حالات دیکھنے میں آتے ہیں ابھی جو ہے لوگ سنت اور نفل پڑھتے رہتے ہیں، باہر مؤذن گیٹ کے پاس کھڑ کر انتظار کرتا ہے کب اس کی نماز ختم ہوگی، کب میں مسجد بند کروں گا۔ مسجد کو صرف نماز کے لیے خاص کر دیا، حالانکہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں، ہر کام مسلمانوں کا ہر مسئلہ کہاں حل ہونا چاہیے، وہ مسجد میں حل ہونا چاہیے۔ آج مسجد سے ہم دور ہو گئے، آج ہمارے مسائل بھیڑوں کے پاس، چماروں کے پاس، ایم پی کے پاس، ایم ایل اے کے پاس، دوسروں کے پاس، ان کے جوتیاں رگڑتے اور ان کے سامنے گردنیں جھکا کر بھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ جب اللہ کے گھر میں ہم عزت سے مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتے، اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا کہ باہر جاؤ، تم میرے پاس نہیں آ رہے، بھٹک کر جاؤ دنیا والوں کے پاس، ذلت اٹھاؤ، رسوائی اٹھاؤ۔ آج یہ حال ہمارا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ مسجد میں سب کام ہونے چاہیے، اور مسجد کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے محلے میں اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، اللہ نے اپنا گھر ہمارے محلے میں بنایا۔ اب وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، سیدھا سادہ ہے، عالیشان ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 6 سال 8 سال مسجد نبوی میں چراغ تک نہیں جلا تھا۔ صحابہ اکرام نماز پڑھتے، بارش کا موسم ہوتا تو کیچڑ اور مٹی پیشانی کو لگ جاتی تھی، ایسی سادہ مسجد تھی، لیکن پورے دنیا کے مسجدوں میں کعبے کے بعد افضل وہ مسجد نبوی ہے۔ ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ حضور کے زمانے میں کوئی ماربل نہیں تھا، کوئی کارپیٹ نہیں تھا، کوئی اے سی نہیں تھی، سادہ مسجد، لیکن کیا ہے، نسبت اللہ کے گھر کی طرف تھی۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، تو ہمارے یہاں پر اللہ نے اپنا گھر بنایا، یہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اور یہاں پر نمازیں ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ مکتب کا جو ہے نظام چل رہا ہے، اور آگے کا کام کرنا ہے ہمیں۔ آج ہم مسجد کے ذمہ دار، اللہ کے ہم بہت بڑا مقام مسجد کے ذمہ داروں کا، محلے والے جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ علماء فرماتے ہیں مسجد کی خدمت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چل کر جنت میں جائیں گے۔ مسجد کی خدمت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چل کر جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، اور اس کے پیچھے قیامت تک جتنے لوگ مسجدوں کی خدمت کرتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے جھنڈے کے پیچھے چلتے چلتے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے مسجد کی خدمت کرنا۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی کو توفیق دی ہے، کوئی مسجد کی کمیٹی میں ہے، کوئی مسجد کا مؤذن ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی مسجد کو جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی پانی بھر رہا ہے، کوئی مسجد کا کرنٹ بل بھر رہا ہے، کچھ بھی اگر مسجد کا کام کر رہا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، وہ کوئی معمولی نہیں، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اگر ہمارے یہاں پر مسجد ہے تو جیسی بھی ہو اس کی بڑی قیمت ہے، اور اس کی ذمہ داریاں کو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، نماز کے لیے کارپیٹ، فین اور اس کے بعد مائک، اتنا ہی مسجد کی ذمہ داری۔ مسجد کے کمیٹی والے کیا سوچتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کارپیٹ ہو، حسیر ہو، فین ہو، مائک کی آواز صحیح ہو، امام کی تنخواہ ہو، مؤذن کی تنخواہ ہو۔ صرف اتنا کام مسجد کا نہیں ہے، بلکہ مسجد کے ذمہ داروں کا کام یہ ہے، ہمارے مسجد سے جڑے ہوئے جتنے مکانات ہیں، 50، 100، 200، 300 جتنے گھر ہیں، ہر گھر کا ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ وہ ایمان پر مرے، اس کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری۔ ہم صرف جو مسجد میں نماز کے انتظام کے لیے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد حضور بیٹھتے، کوئی خواب دیکھا ہوتا تو حضور سناتے، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ حضور کو سناتا، اور حضور جو ہے صحابہ کو دیکھتے، کوئی نماز کو نہیں آیا ہوتا، حضور پوچھتے کہ فلاں نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ کوئی مسجد کو نہیں آتا تو حضور پوچھتے کہ فلاں آدمی
آج مسجد کو نہیں آئے، کیا بات ہے؟ صحابہ کہتے فلاں سفر میں ہے تو حضور خاموش ہو جاتے. کبھی صحابہ کہتے وہ بیمار ہے تو حضور وہاں سے اٹھ کر اس آدمی کے گھر جاتے اور اس بیمار کی عیادت کرتے اور اسے ہمت دیتے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہیں صحت دیں گے. یہ بھی مسجد کا کام ہے، یہ بھی مسجد کا کام ہے، یہ بھی نبیوں والا کام ہے. نبیوں والے کام صرف چند نہیں ہے، پوری امت کے مسائل نبیوں کے کام ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ہمیں معلوم ہے. یوسف علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بڑا اونچا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا کام کیا کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے سب سے بڑا کام کیا کیا تھا اپنی زندگی میں؟ سب سے بڑا کام یہ ہوا ان سے کہ جب قحط سالی پڑ گئی اور بارش بند ہو گئی اور اناج بند ہو گیا اور کھیتیں جو ہے بنجر ہو گئے، جانور بھوک سے مرنے لگے، یوسف علیہ السلام نے پورے خزانے کا نظام بنایا. ہر گھر میں کتنے مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں، انہیں سال بھر میں کتنا راشن لگے گا، ایک ایک گھر کے ڈیٹیلز نکالی، سروے کیا اور ہر سال اس گھر کو اتنا راشن پہنچایا. یہ نبی نے کام کیا ہے. یہ کوئی دنیا دار کا کام نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیکل کام نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں کتنے گھر ہے، کون سے گھر میں کون بھوکا ہے، کون بیمار ہے، کس کے گھر میں بچی نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے اور باپ غریبی کی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہا ہے، کس کے گھر میں بیٹا ماں باپ کا نافرمان ہو گیا ہے اور ماں باپ کی بات نہیں مان رہا ہے، ہم جا کر اسے سمجھانا. کس کے گھر میں شوہر اور بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے، ان دونوں کے درمیان صلح کرانا. یہ سب مسجد والوں کا کام ہے. صرف نماز کا اتنا نہیں، اگر کسی گھر میں شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہے وہ جا کر سمجھانا، بیوی کو شوہر کا مقام بتانا، شوہر کو بیوی کی جو ہے حقوق بتانا اور دونوں کی زندگی اچھی گزرے یہ سمجھانا، یہ جماعت کا کام ہے. ماں باپ بچے سے ناراض ہیں، بچہ جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس بچے کو سمجھانا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، وہ سمجھانا ہماری ذمہ داری. اور کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ نے بچے کو ڈھیل دے دی، بچہ گناہوں میں ملوث ہے، بچہ شراب میں، جوئے میں اپنی جوانی برباد کر رہا ہے، پیسے برباد کر رہا ہے. اب ان ماں باپ کو سمجھانا کہ اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی بچیوں کی فکر کرو. آج جو ہم ہر حال میں ہر جگہ یہ سنتے ہیں کہ ہماری مسلمان بچیاں وہ غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، اس کی فکر بھی مسجد والوں کے ذمہ ہے. اس کی فکر مسجد والوں کے ذمہ. کیا ہو رہا ہے آج حال کہ مسلمانوں کی بچیاں، کئی ہزار بچیاں، ابھی جو ہے گزشتہ جو ہے یہ کارگزاری اس سے پہلے بھی غالباً سنائی گئی ہے کہ شولاپور والے، ہمارے بنگلور میں ایک کانفرنس تھا علماء کا، اس میں بتایا ایک سال میں صرف ایک شہر شولاپور، ایک سٹی میں ایک سال میں 1600 مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ نکاح کی گئی. ایک شہر میں ہے وہ. پورے اسٹیٹ میں کتنا ہوگا، مہاراشٹرا میں، کرناٹکا میں کتنا ہوگا. کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ بچوں پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ کہ بچوں کی گمراہی نظر نہیں آتی. ایسے ماں باپ کو سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری. ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، نوجوانوں کے، رات بھر جہیز راستے میں بیٹھ کر گیم کھیلتے ہیں، گانے سنتے ہیں، دوسرے محلے والوں کو ان کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے. ان نوجوانوں کو سمجھانا بھی مسجد والوں کا کام ہے. مسجد کا متولی بننا، کمیٹی ممبر بننا، میں عہدہ لینا، یہ کام ختم نہیں ہوا. یہ سب کام ہمارے ہیں. ہمارے محلے میں کتنے 18 سال کے اوپر کے لوگ ہیں اور ان کا آدھار کارڈ نہیں بنا، الیکشن کارڈ نہیں بنا اور ان کے دوسرے ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئے، اور آج ملک کے حالات مسلمانوں پر بڑے نازک ہے، تو وہ الیکشن کارڈ بنانا بھی ہم مسجد والوں کا کام ہے. یہ سب دین صرف نماز روزہ نہیں ہے. حضور صرف نماز روزہ سکھلانے کے لیے نہیں آئے، حضور پوری زندگی سکھلانے کے لیے آئے. اگر کوئی آدمی کہے میں نماز حضور کے طریقے پر پڑھوں گا، روزہ حضور کے طریقے پر رکھوں گا، کپڑے اپنی مرضی سے پہنوں گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ چہرہ اپنی مرضی سے رکھوں گا تو ہم کیا کہیں گے؟ شادی اپنی مرضی سے کروں گا تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے بھائی، حضور صرف نماز روزے کے لیے نہیں آئے، حضور پوری زندگی سمجھانے کے لیے آئے ہیں.
تو ہم مسجد کے ذمہ دار، محلے کے ذمہ دار صرف نماز روزے کی فکر کریں اور دوسرے چیزوں کی فکر نہ کریں، تو کیا حضور اتنے ہی کام کے لیے آئے تھے؟ کیا ہم حضور کے نائبین ہو کر کیا اتنا ہی کام ہمارا ہے؟ یہ سب کام ہمارے ہیں۔ ان کاموں میں ابھی ہمیں بیٹھ کر سوچنا ہے کتنے کام ہمارے مسجد میں ہو رہے ہیں۔ جتنے ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کام نہیں ہو رہے ہیں اس کی فکر کریں۔ کتنے گھر ہیں، گھر کا حال معلوم کریں۔ ہم ماشاءاللہ اچھی حالت میں رہیں اور مسجد کے پڑوس میں ایک گھر میں بھوکے سو رہے ہو اور جو ہے فاقے سے گھر میں رہے، رات کو پانی پی کر سو رہے ہو، اللہ کو ہم جواب دینا پڑے گا۔ فرمائے کہ سب فکریں اور بہت آسان کام ہے۔ ابھی گزشتہ ایک مشورہ بنگلور میں ہوا، بنگلور میں مشورے میں ایک محلے کی کارگزاری آئی، کہا کہ ان محلے والوں نے فکر کی کہ ہمارے محلے میں کتنے گھر ایسے ہیں جو ہے فاقے سے جو ہے گزر رہے ہیں، جن میں مہینے کا راشن بھی انتظام کرنے کی حالت نہیں، ایسے کتنے گھر ہیں؟ تو وہ جو ہے وہ تقریباً تعداد مجھے یاد نہیں، تقریباً 130 غالباً انہوں نے بتایا کہ 130 گھر ایسے ہیں جن کے پاس راشن کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر محلے والوں نے مل کر ایسے گھروں کی لسٹ بنائی، ایسے کتنے گھر ہیں جو اپنے گھر کے ساتھ ایک اور گھر کا راشن دے سکتے ہیں۔ ایسے کتنے مالدار ہیں ہمارے محلے میں جو اپنا راشن کے ساتھ اور ایک گھر کا راشن دے سکتے؟ ایسے گھروں کی لسٹ بنائی، وہ 300 گھر نکلے۔ کتنے گھر نکلے؟ 300 گھر نکلے۔ تو ان 300 گھروں میں سے 130 لوگوں کو ذمہ داری دی، آپ ہر مہینہ اپنے گھر کا راشن لیں اور اس گھر کا بھی راشن خرید کر دے دیں، تاکہ انہیں راستوں پر بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، ہماری عورتوں کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہت سارے ایسے بھی واقعات بڑے بڑے شہروں میں سننے میں آتے ہیں، مسلمان عورتیں اللہ سے ڈرنے والی، نبی سے محبت کرنے والی، گھر کی غریبی کی وجہ سے بدن بیچ کر کمائی کر رہی ہیں۔ وہ کوئی گنہگار نہیں ہیں، وہ اللہ سے ڈرتی ہیں، نبی سے محبت کرتی ہیں، لیکن مجبوری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ محلے میں بہت سارے مالدار ہیں، لیکن کوئی اس بہن کی فکر کرنے والا نہیں ہے، وہ بدکاری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں۔ ایسا ہمارے محلے میں ہو تو اللہ کو کون جواب دے گا؟ تو یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس لیے آج جو ہے ہم جمع ہیں کہ کتنے کام ہمارے محلے میں ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کام نہیں ہو رہے ہیں اسے شروع کرنے کی فکر کریں۔